الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اسلام کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، انہوں نے تعمیر انسانیت میں بہترین کردار ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت یعنی صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے جو غریب تھے، اکنامکلی بہت ویک تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے علاقوں کے بادشاہ تھے، وائسرائے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی عقل اور سمجھ میں بہت آگے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو شجاعت میں، بہادری میں بہت بلند مرتبے کے اوپر تھے، بہت بہادر تھے، جری تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو شعر شاعری کے اندر، ادب کے اندر ان کا ایک کمال تھا اور ان کا ایک پورے علاقے میں نام تھا۔ تو مختلف قسم کے لوگ نبی علیہ السلام کی صحبت میں آئے، مختلف قسم کے، مختلف قوموں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف پس منظر کے۔ اسلام کی وہ جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات نے ہر ایک کو ایک بہترین ہیرو بنا دیا۔ یہ ساری بات کیوں بیان کی؟ صرف اس لیے بیان کی کہ آج ہمارے اداروں میں اگر اسلام کی وہ بنیادی تعلیمات عملی طور پر بھی ہوں اور پڑھانے کے لیے بھی ہوں تو ہمارے اندر کردار آ جائے گا۔ جو ڈگریاں ہمارے پاس ہیں، ان ڈگریوں کی نفی نہیں ہے، لیکن ان ڈگریوں میں کہیں امانت، دیانت، کردار کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے پاس آنے والوں کو ایک ایک کو جو ہے نا اپنے روشن چراغ بنا دیا۔ تو لاکھوں ہیں، تو آج ایک چراغ کا ذکر کرنا ہے۔ ان کا نام ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ محرم میں ان کی شہادت بھی ہے۔ یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور باقی تو اسلامی سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی بڑے بزرگ کی شہادت نہ ہو۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں۔ اسلام تو قربانیوں کی ایک داستان ہے، قربانیوں کا تسلسل ہے۔ کربلا کا واقعہ یہ کیا ہے؟ یہ احد کا تسلسل ہے، یہ حنین کا تسلسل ہے، یہ قربانیوں کا ایک تسلسل ہے جو نبی علیہ السلام کی پہلی وحی کے بعد شروع ہوا اور کربلا تک پہنچا، اس کے بعد آج تک ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ تو واقعات میں سے ایک بہت بڑا واقعہ ہے وہ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت، اور حسین کے والد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت، ایک بہت بڑی داستان ہے شہادت کی۔ اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتوں کو دیکھیں گے ایک کیس اسٹڈی کے طور پر۔ کالج یونیورسٹیز کے اندر بھی کیس کو لے کے اس پہ دیکھا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے اور اسے سیکھا جاتا ہے۔ تو 1984 میں لیڈرشپ کے 11 اصول جو ہے نا وہ یو ایس آرمی نے بنائے، اس کو کمپائل کیا۔ پتہ نہیں کتنے اس پہ تھنک ٹینک لگے ہوں گے، ماہرین نفسیات بیٹھے ہوں گے، اور کیا کیا اس کے اوپر فکر کر کے 11 چیزیں انہوں نے بنائی کہ لیڈر کے اندر یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ آج کی اس موسٹ ماڈرن ورلڈ کے اندر مینجمنٹ کو اور ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی لیڈر ایسا پیش نہیں کر سکے۔ ہمارے یہاں بھی لیڈرشپ کے کورسز ہوتے ہیں، لیکن کوئی لیڈر اس تعلیمات کے مطابق پیش کوئی نہیں کر سکے کہ کیا کوئی۔ تو بہرحال لیکن اصول انہوں نے بڑے اچھے بنائے۔ اب ہم ان
اصولوں کی روشنی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان اصولوں کے اوپر 1400 سال پہلے عمل کر کے دکھایا. اور خالی یہ 11 اصول نہیں، اگر 111 اصول بھی ہوں تو اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیسٹ فٹ ملیں گے، بہترین 100 میں سے 100 نمبر ان کو ملیں گے. تو آج ہم اس کیس کو دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے. اچھا، اس سے پہلے حضرت عمر کے حوالے سے چند باتیں ہو جائیں. کتابوں میں صرف 2 لوگوں کے لیے ایسی دعائیں ملتی ہیں کہ وقت کے نبی نے اپنی مدد کے لیے، اپنے دین کی نصرت اور مدد کے لیے اللہ سے کوئی بندہ مانگا ہو، کوئی آدمی مانگا ہو دعاؤں میں. بہت اہم بات کہنے لگا ہوں. کتابوں میں 2 نبی ایسے ملتے ہیں جنہوں نے اپنے دین متین کی مدد کے لیے، اپنی مدد کے لیے اللہ سے کوئی بندہ باقاعدہ نام لے کے مانگا ہو. ایک حضرت ہارون علیہ السلام نے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ سے مانگا. کیا مانگا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. تو ایک ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مانگا. اور دوسرا کہاں ملتا ہے؟ جناب حضرت محمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں میں اپنے رب سے عمر کو مانگا. تو کتابوں میں کیا ملتا ہے؟ 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے لیے کسی کو مانگا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو مانگا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی مدد کے لیے، دین کی مدد کے لیے اللہ سے دعاؤں میں عمر بن خطاب کو مانگا رضی اللہ عنہ. ایک فرق رہا، حضرت ہارون علیہ السلام نبی بنے، حضرت عمر نبی نہ بنے. کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. پھر نبی علیہ السلام نے بتا دیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. گویا کہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کے اندر جو اہلیت ہوتی ہے اللہ نے یہاں رکھی ہے، اس کے کچھ اثرات موجود ہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام کے ختنے میں نبوت مکمل ہو گئی، اب آخری نبی ہے، کوئی اور نبی ہے نہیں، اس لیے پھر حضرت عمر بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر غور کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نسبت بہت عظیم ہے. اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر کی شخصیت کیا تھی؟ سخت بھی تھی اور قوت والے بھی تھے. اگر طبیعت کے اندر قوت بھی ہو اور سختی بھی ہو اور کوئی رہنمائی نہ ہو تو انسان کی زندگی تو پھر بہت خوفناک ہوتی ہے. اب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملتا تو شدید تشدد کرتے، بہت تکلیفیں پہنچا. ایک دن قریش مکہ نے سوچا کہ بھئی نبی علیہ السلام کا مسئلہ حل کیا جائے. تو حضرت عمر کھڑے لگے کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، حل کرتا ہوں. تلوار لے کے نکلے. راستے میں کسی سے ملاقات ہو گئی، ایک صحابی سے. کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں. تو اپنے بہنوں کو دیکھو، وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں. وہاں سے رخ بدلا، پھر وہ تفصیلی واقعہ ہے، وہ مسلمان ہو گئے. اور ان کے اندر جو تبدیلیاں آئیں ان کے دور خلافت میں تو اور زیادہ وہ واضح ہوئیں. تو لیڈرشپ کے جو 11 اصول ہیں، ہم ان اصولوں کی روشنی میں حضرت عمر کی زندگی کو تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے. ہم بھی اگر ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں تو یقیناً ہماری زندگی میں بھی بہت بہتریاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ العزیز. تو آج ہم حضرت عمر کی زندگی کو کافروں کے بنائے ہوئے جو لیڈرشپ کے اصول ہیں، وہ اصول ٹھیک ہیں، ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اس میں پہلا اصول یہ ہے، نو یور سیلف اینڈ سیک سیلف امپروومنٹ، کہ اپنی اہلیت کو سمجھنا اور اس میں بہتری لانے کی مستقل کوشش کرتے رہنا، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنا محاسبہ کرنا، اکاؤنٹیبلٹی، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی اسٹرینتھس کو بھی دیکھنا کہ کون کون سی صفات میرے اندر ہیں، اور اپنی کمزوریوں کو، ویکنیسز کو بھی دیکھنا کہ کہاں کن کن ایریاز میں کمزور ہوں. اپنی شخصیت کا جائزہ لینا اور اس کے مطابق پھر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اسٹرینتھ کو بڑھانے کی کوشش کرنا، ویکنیس کو کم کرنے کی کوشش کرنا، اور اچھی پروڈکٹیوٹی کو اچیو کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ پہلی بات ہے. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا محاسبہ بہت کیا کرتے تھے، جگہ جگہ کیا کرتے تھے. تو یہ بات ان کے زندگی میں بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اگر ہم ہر پوائنٹ کے اوپر زیادہ رکیں تو پھر ہم 11 پورے نہیں کر پائیں گے.
دوسرا اصول، میک ساؤنڈ اینڈ ٹائملی ڈیسیژن. لیڈرشپ کا دوسرا اصول، میک ساؤنڈ اینڈ ٹائملی ڈیسیژن. اس سلسلے یہ کیا ہے کہ بروقت اور زبردست، بروقت اور بہترین فیصلے کرنا. یہ قوت فیصلہ یہ ان کے اندر خوب بھری ہوئی تھی. اس کی 3 مثالیں لے لیجئے. 3 سے مراد 3 الگ الگ. ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی کئی آیات 17 یا اس سے زیادہ مواقع کی وہ نازل ہوئیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے، قرآن کی رائے کے مطابق تھی. نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کیا، حضرت عمر کے دل میں آیا کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی جائے. اللہ ہی نے دل میں ڈالا، ادھر سے آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت عمر کے دل میں آیا عورتوں کے لیے پردے کا کوئی نظام ہو، کچھ ہو، ادھر سے پردے کی آیات نازل ہو گئی، اللہ ہی نے دل میں ڈالا. تو ان کی رائے قرآن مجید کے موافق ہوا کرتی تھی. اتنی فہم اور فراست اور اتنا شریعت کے ساتھ ہم مزاج اللہ نے ان کو کر دیا تھا. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے پہلی ہستی ہیں جو ان کے پاس آئے اور کہا قرآن مجید کو کمپائل کیجئے، قرآن مجید کو جمع کیجئے. یہ تھوڑا تھوڑا ٹکڑوں میں، پارچوں کی شکل میں لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کاغذ میں، کسی کو ہڈی میں، کسی کے پاس اور کسی تختی میں، کسی کے پاس چمڑے میں. اس کو جمع کیجئے. حضرت عمر کریں گے، ابو صدیق اکبر کہنے کہ میں ایسا کام کیوں کروں جو نبی نے نہیں کیا. انہوں نے دلائل دیے اور پھر آج ہمارے پاس جمع شدہ موجود ٹائملی اینڈ ساؤنڈ ڈیسیژن. اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں. اپنی خلافت کے زمانے میں تو انہوں نے لمبی اس کی لائن ہے. پہلے جب مجاہدین جہاد کے لیے جاتے تھے تو واپسی کا کوئی ٹائم طے نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر رات کو گشت کر رہے تھے، کسی عورت کے اشعار سنے، پھر اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھا تو طے کر دیا کہ جو شادی شدہ لوگ جہاد پر جائیں گے ہر 4 مہینے میں ایک دفعہ واپس آنا ضروری ہے. تو اس میں تو بہت تفصیلات ہیں. تو یہ چیز بھی ان کے اندر پوری ہے. تیسرا اصول مینجمنٹ کا، سیٹ دا ایگزامپلز. مثال بننا، مثال قائم کرنا، مثالیں پیش کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات کو مثال بنا کے پیش کیا. لوگ جو ہے نا رول ماڈل کو دیکھ کر عمل کرنا پسند کرتے ہیں. آج اگر علماء اور مشائخ سب نہیں، بعض یہ شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے نہیں چلتے، ہماری بات نہیں مانتے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے بھی رول ماڈل اس طریقے کا بننا چھوڑ دیا جو ہم بن سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بن کے دکھائے، بالکل بھی نہیں. کوئی امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بن کے دکھائے، یہ تقاضا نہیں ہے. لیکن جتنا تقوی اور احتیاط اور جتنا ہم مثال بن سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ ہم بنیں، پھر یہ شکوہ نہیں رہے گا. پھر یہ ان کو جن کو یہ شکوہ ہے ان کو شکوہ نہیں رہے گا. اور عوام کے لیے بھی یہاں بات ہے کہ اگر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ملے گا تو میں ان کی مانوں گا، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ چلے گئے، واپس آنے والے نہیں. جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا لیں. اگر ان سے بھی فائدہ نہ اٹھایا پھر یہ بھی نہیں رہیں گے. یہ 2 طرفہ بات ہے. اور اگر ہم نے علماء کی باتیں نہ سنی تو پھر ہم بہت خراب ٹریک پر نکل جائیں گے. اچھا، سیٹ دا ایگزامپلس. انہوں نے کیا کیا ایگزامپلس پیش کی؟ بے شمار ہیں. 2 ابھی سنا دیتا ہوں. ان کے زمانے خلافت میں ایک دفعہ خوشبو آئی، فریگرنس تقسیم کرنی تھی. تو اہلیہ نے کہا میں کر دیتی ہوں. کہا نہیں آپ نے نہیں کرنی. میں کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ کیا میں کوئی گڑبڑ کر سکتی ہوں؟ کہا نہ، مکمل بھرپور اعتماد ہے، لیکن دوران تقسیم کچھ آپ کے ہاتھ پہ لگے گی، کچھ آپ سونگیں گی. تو خوشبو کا استعمال ہی ہے کہ اس کو سونگا جائے. تو آپ کے ہاتھ پہ بھی لگے گی، آپ سونگیں گے بھی. تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ یہ کریں، کسی اور سے میں یہ کام کرواؤں گا. میں اپنی فیملی کے کسی بندے سے یہ بھی نہیں کروانا چاہتا. مثال قائم کر دی. دوسری مثال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے اور کچھ کام کر رہے ہیں، چراغ جل رہا ہے، کاغذات دفتر جو چیزیں کاغذ پیپر وغیرہ ہیں دیکھ رہے ہیں، کام میں لگے ہوئے. ناک ہوا. کون؟
علی، نام آیا کہ میں علی ہوں. دروازہ کھولا، ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی علی بھائی آپ خیریت سے؟ عمر بھائی آپ خیریت سے؟ اندر آ گئے. اب حضرت عمر نے ایک سوال پوچھا رضی اللہ عنہ کہ علی بھائی آپ ذاتی گفتگو کے لیے آئے ہیں، دوستی اور بھائی بندی والی، یا کوئی سرکاری ایجنڈے پہ ہمیں ڈسکشن کرنی ہے؟ یا نہیں اس وقت تو میں ویسے ہی آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی سرکاری ایجنڈا موجود اس وقت ذہن میں نہیں ہے، ہم پرسنل میٹنگ کریں گے. چراغ جل رہا تھا، پھونک مار کے اس کو بجھا دیا. کبھی مہمان آنے پہ چراغ جلاتے ہیں کہ بجھاتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی بھائی مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا سرکاری چراغ جل رہا ہو اور ہم آپ میں پرائیویٹ باتیں کریں. مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ سرکاری چراغ میں، سرکاری تیل پہ ہم پرائیویٹ باتیں کریں. تو یہ انہوں نے سیٹ دا ایگزامپلز جو ہیں وہ قائم کر کے دکھائیں، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. چوتھا اصول، know your people and look out for their well-being. عوام کی ضروریات کو جانو اور ان کی بہتری کی کوشش کرتے رہا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی راتیں اسی میں گزرتی تھیں. وہ کتنا خوبصورت وقت ہوگا کہ عوام تو میٹھی نیند سوتے تھے اور خلیفہ جو ہیں وہ سڑکوں میں اور گلیوں میں اور مختلف جگہوں پہ گشت کر کے عوام کی بہتری کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے. تو ان کی زندگی اس کی پوری مثال ہے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں، ہمارے گھر میں، ہمارے آفس میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری فیکٹری میں، ہماری دکان میں، اپنے ماتحتوں کے لیے بہتری کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. غربت اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. وہی پورے پاکستان کا تو ہم نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنے ماتحتوں کے لیے اسٹاف ویلفیئر کے اوپر ہمیں الگ سے محنت کرنی چاہیے، اور ان کی کم سے کم ان میں اتنا تو ہو کہ وہ بھوکے نہ رہے. ہمارا ملازم گھر میں بیوی بچوں سمیت بھوکا نہ رہے، بیمار ہے تو دوائی اس کو مل جائے، جیسے بھی ہم اس کے لیے کوئی مینجمنٹ کریں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. پانچواں اصول، کیپ یور ورکرز انفارمڈ. کیپ یور ورکرز انفارمڈ. اپنی ٹیم کو، اپنے ساتھیوں کو انفارم رکھنا، اپنی پالیسی سے، اپنی سوچ سے، اپنے کاموں سے باخبر رکھنا، اپ ٹو ڈیٹ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، آرڈرز تو ہم دے دیتے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، پالیسی نہیں بتاتے، سمجھاتے نہیں ہیں. اور ٹائم ٹو ٹائم ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپ گریڈ کرتے رہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل عادت یہ تھی کہ گورنروں کو مستقل خطوط لکھ کے بھیجتے تھے. خط لکھتے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. وقتاً فوقتاً سب کے لیے ہدایت نامے جاری ہوتے تھے، واٹ ٹو ڈو، واٹ ناٹ ٹو ڈو. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس کے اوپر مکمل وہ کام کیا کرتے تھے. چنانچہ ہر آدمی کو معلوم ہوتا تھا کہ مجھے اپنی چارٹر آف ڈیوٹی کو کیسے مکمل کرنا ہے. صرف گورنرز کو اور اسٹاف کو نہیں، بالکل نیچے ایک عام آدمی کو بھی اس کا احساس ہوتا تھا کہ امیر المومنین نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہوئی اسے کیسے پورا کرنا ہے. اس کی ایک مثال بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو گشت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آئی. ماں نے بیٹی سے پوچھا آج دودھ ہے؟ کہ اماں دودھ تو بڑا کم ہے، پانی ملا دو. کہ نہیں، امیر المومنین نے پانی ملانے سے منع کیا. چارٹر آف ڈیوٹی آ گیا نا، امیر المومنین نے پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے. تو ماں نے کہا وہ کون سا دیکھ رہے ہیں، عمر کون سا دیکھ رہے ہیں. اب وہاں خوف خدا بھی تھا کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. تو یہ احساس تبھی پیدا ہوتا ہے جب اوپر بھی ہو. چھٹا اصول کیا ہے؟ ڈیولپ سینس آف ریسپانسبلٹی ان ورکرز. ڈیولپ سینس آف ریسپانسبلٹی ان ورکرز. اپنے ماتحتوں میں کام کرنے والوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرنا. آج ہمارے معاشرے میں یہ احساس ذمہ داری نہ ہونے کے برابر ہے. اسی وجہ سے ہمارے سرکاری ادارے، نیم سرکاری ادارے، پرائیویٹ ادارے، حتیٰ کہ پورا ملک جو نیچے کی طرف جا رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی ریزن کیا ہے کہ ہمارے اندر سینس آف رسپانسبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے. اب یہ کیا ہے؟ انہوں نے ان کی اپنی احساس ذمہ داری کے واقعے کو سنیے. مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا اور پڑھا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے. تو ایک دن ابو نے غلام اسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ گشت کر رہے تھے. سوچا کہ آج مدینہ کی گلیوں کو چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں، صحرا کی طرف نکلتے ہیں. تو شہر سے باہر نکلے. ایک قافلہ وہاں نظر آیا کہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا.
اس قافلے کے قریب گئے تو دیکھا ایک عورت ہے، اس نے چولہا جلایا ہوا، لکڑیاں رکھی ہوئی، اوپر کوئی ہنڈیاں رکھی ہوئی ہیں اور کھانا گویا کہ پک رہا ہے، اور اس گرد اس کے بچے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر دیکھتے رہے تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کچھ مختلف سا معاملہ لگ رہا ہے۔ اس سے جا کے پوچھا بھی کیا بات ہے، کھانے میں کیا پک رہا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں نہیں کھلاتی؟ اس نے کہا جنابی آپ کون ہیں، بات یہ ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ کہ بس میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے لکڑیاں جلا کے اوپر پانی ڈال دیا ہوا ہے، اس ہنڈیا میں کچھ نہیں ہے، چلو وہ کسی طرح بہل جائیں گے، سو جائیں گے، میرا کچھ وقت گزر جائے گا، باقی تو میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، فوری طور پر واپس لوٹے، سیدھا بیت المال، بوری میں آٹا یا شہد یا گندم مثلا کی کچھ چیزیں، جو وغیرہ کچھ بھی لیا، انہوں نے بوری کو بھرا، بوری فل بھر گئی۔ اس کے بعد اپنے غلام اسلم کو کہا میری کمر پہ لوڈ کرواؤ۔ کہا جناب میں اٹھاتا ہوں۔ کیا قیامت کے دن عمر کا وزن تم اٹھاؤ گے؟ قیامت کے دن عمر کی ذمہ داریوں کا وزن تم اٹھاؤ گے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کمر کے اوپر بوری ڈالی، شہر کی گلیاں کراس کرتے کرتے امیر المومنین شہر کے باہر پہنچے، صحرا میں پہنچ کر اسی کے بعد جا کے وہ اس کو دے دیا۔ وہ خوش ہو گئی، کہا پکاؤ اس کو۔ اب غلام نے کہا جناب کام پورا ہو گیا، واپس سے کھڑے ہیں۔ اب اس نے پانی پھینکا اور جناب وہ جو چیزیں تھی بنانا شروع کری، ادھر سے ذرا جو لکڑیاں تھیں کمزور پڑ گئی تھیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھونکے مار رہے ہیں، وقت امیر المومنین ہیں، آگ جلانے کے لیے پھونک مار رہے ہیں، آگ تیز ہو جائے۔ اب کھانا پک گیا، غلام اسلم نے کہا حضرت چلے، خاموش کھڑے۔ کھانا پک گیا، بچوں نے کھایا، اور اس کے بعد بچے پھر جب پیٹ بھر گیا تو کھیلنے لگے، ہستی کرنے لگے، ہنسی جو مستیاں ہوتی ہیں بچوں کی شرارتیں، بچے اس میں لگ گئے۔ اب کہا اب چلیں، اب حضرت عمر نے کہا اب چلتے ہیں، اور پھر پوچھا اسلم جانتے ہو اتنی دیر میں کیوں کھڑا رہا؟ ہم جانتے ہو اتنی دیر میں کیوں کھڑا رہا؟ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل کیا ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ۔ ہمیں رلانا تو آتا ہے، ہنسانا نہیں آتا۔ کہ میں نے ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل کیا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے دیکھوں۔ یہ احساس ذمہ داری ان کا اپنا تھا، جو پھر آگے کارکنوں میں بھی پہنچا۔ ساتواں اصول کیا ہے؟ انشور ٹاسک آر انڈرسٹوڈ اینڈ ڈن۔ انشور ٹاسک آر انڈرسٹوڈ اینڈ ڈن۔ جب لیڈر ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، ادارے کا بڑا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس بات کو انشور رکھے، اس کی دیکھ بھال کرتا رہے کہ بھی جو کام لوگوں کو دیے ہوئے وہ ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ان کی نگرانی کرنا بھی اوپر اس بندے کا کام ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے جس کو ذمہ داری دے دی ہے اس کی غلطی ہے، وہ اپنے آپ کو بھلے ہٹا نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف گورنروں کو خطوط نہیں لکھتے تھے کہ واٹ ٹو ڈو اور واٹ ناٹ ٹو ڈو، کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، صرف اس پہ نہیں، باقاعدہ خبریں منگواتے تھے، خبریں لیتے تھے اور وزٹ کرنے جایا کرتے تھے۔ ایک اسی طرح مرتبہ شام پہنچے، حمص ایک شہر ہے وہاں پہنچے، اور وہاں جا کے گورنر کے حالات معلوم ہوئے۔ تو اہل علاقہ نے گورنر حمص کی، شام کے گورنر کی، شام بہت بڑا علاقہ تھا، کوئی چھوٹا موٹا علاقہ نہیں تھا۔ آج کا جو سیریا اور شام ہے نا چھوٹا سا ہے، اصل شام میں اردن بھی ہے، کچھ اسرائیل کا حصہ ہے، فلسطین کا حصہ ہے، کچھ سعودی عرب کا حصہ ہے، کچھ ترکی کا حصہ ہے، تو یہ کافی بڑا تھا سلسلہ۔ تو شام کے گورنر سے کوئی بہت بڑی اسامی تھی، کوئی بہت بڑی وہ سیٹ تھی، عام چیز نہیں تھی۔ اب لوگ آگے 4 شکایتیں کی اپنے گورنر کی، امیر المومنین کو۔ پہلی شکایت، یہ بہت دیر سے آتے ہیں، دھوپ تیز ہو جاتی ہے، دیر سے ڈیوٹی پر آتے ہیں، پہلی شکایت۔ دوسری شکایت، سارا دن موجود رہتے ہیں، ہمارے کاموں کے لیے رات کو پلہ نہیں پکڑاتے، رات کو قابو نہیں آتے، رات کو کسی کو نہیں ملتے۔ تیسری شکایت، مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں، اس دن میں بھی کسی کو نہیں ملتے۔ اور چوتھی شکایت، کبھی کبھی ان کے اوپر ایسے دورے پڑتے ہیں جیسے کوئی بس انسان مرنے لگا ہو۔ لوگوں نے شکایت کی، حضرت نے بلا لیا۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، گورنر شام ہیں، بلا لیے، کھلی کچہری لگی ہوئی ہے، اور حضرت عمر نے کہا آپ کے خلاف 4 شکایتیں جمع ہو گئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھلی کچہری میں عوام کے سامنے بلا لیا گورنر کو، جناب آپ کے خلاف 4 شکایتیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ آپ بہت دیر سے گھر سے نکلتے ہیں، صبح
فجر کے فوراً بعد ہی دیر سے آتے ہیں، سورج نکل چکا ہوتا ہے۔ کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ گھر میں ہوں اور میری بیگم ہے، نہ کوئی خادم ہے نہ خادمہ، گھر کے سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں۔ تو بیوی ہے اور میں ہوں تو میں صبح آٹا گوندھ دیتا ہوں، گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی بھرپور سپورٹ کرتا ہوں، تو ان چیزوں کو مینج کرتے کرتے مجھے کچھ وقت لگتا ہے۔ اور قرآن کا حکم ہے نا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، تو اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ انہوں نے جواب دیا، حضرت عمر نے قبول کیا، ہاں بہترین ہے۔ دوسرا، آپ سارا دن تو اویلیبل ہیں، رات کو نہیں ملتے۔ کہ امیر المومنین میں نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا ہوا ہے، دن مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، رات اللہ کے لیے، کچھ آرام کرتا ہوں، باقی کچھ وقت مصلی پہ گزارتا ہوں، تو ساری رات میری مصلی پہ گزرتی ہے۔ تیسرا، آپ مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں، دن میں بھی نہیں ملتے کہ جی یہ ایک دو جوڑے ہیں میرے پاس، تو اس دن میں لنگوٹ پہن کے، جیسے لنگی کہتے ہیں، پہن کے سارا دن وہ اپنے کپڑے دھو لیتا ہوں اور گھر کے کاموں کو سمیٹ لیتا ہوں، تو اس طرح میرے لیے پھر باقی مہینہ گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات کہ جی آپ کے اوپر ایسے ایسے کبھی دورے پڑتے ہیں کہ آپ لگتا ہے کہ شاید مرغی کے دورے ہیں۔ کہنے لگے امیر المومنین اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ اسلام کے شروع میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے پھانسی پہ لٹکایا تھا، اور اس وقت میں کافروں کے ساتھ تھا، مشرکین کے ساتھ تھا، اور ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ مسجد عائشہ جہاں ہے نا مکہ مکرمہ میں تنعیم، مسجد عائشہ سے 200-300 فٹ یا گز دور وہ جگہ تھی جہاں قریش مکہ حدود حرم مکہ سے نکال کر جن کو پھانسی دینی ہوتی دیا کرتے تھے۔ ہجوم لگا ہوا تھا، حضرت خبیب کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ اس وقت کسی نے حضرت خبیب سے پوچھا، کیا خیال ہے اگر تمہاری جگہ محمد ہوتے؟ تو انہوں نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں موجود ہیں نبی علیہ السلام، وہاں ان کو کوئی کانٹا بھی چبھے مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں، اور میرے جسم میں جتنے بال ہوں اتنی جانیں ہوں تو قربان ہیں میرے آقا پر۔ تو ان کو بے دردی سے جب پھانسی دے دی گئی، اب جب مجھے خیال آتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت کاش میں خبیب کے ساتھ ہوتا، مشرکین کے ساتھ نہ ہوتا، کل قیامت کے دن اس بات پر اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ وہ احساس مجھے ایسا کر دیتا ہے کہ میری کیفیت پریشانی والی ہو جاتی۔ 4 شکایتیں آئیں، لائن حاضری ہو گئی، چاروں شکایت پیش کی گئیں، چاروں کا جواب دے دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تو نے کیسے حکمران اور کیسے گورنر اور کیسا عملہ مجھے دیا۔ لوگ بھی خوش ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 8واں اصول لیڈرشپ کا یہ ہے، ٹرین ایز اے ٹیم۔ یہ ایک بہت بڑی کمی ہمارے زمانے میں کہ ہمارا جو ادارے کا بڑا ہے ون مین شو بہت چاہتا ہے، ٹیم کی ٹریننگ ہر جگہ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس میں بہت ادھورا پن ہے۔ ٹرین ایز اے ٹیم، اللہ کرے میں اللہ سے مانگتا ہوں، ابھی بھی حرم میں مانگا، بلکہ روضہ رسول پہ نبی علیہ السلام کو بھی عرض کیا، اللہ سے بھی مانگا۔ اب الکحف ادارہ تو اللہ نے بنوا لیا، اللہ سے یوں ہی کہا، اللہ تو نے بنوایا، میں تو دکاندار آدمی تھا، شالمی دکان پہ بیٹھا ہوتا تھا، مجھے کیا پتا مدرسہ کیا ہوتا ہے، ویلفیئر کیا ہوتا ہے۔ ابھی ٹیم ہماری ماشاءاللہ چولستان میں پانی میں کام کر رہی ہے، مجھے کیا پتا تھا سب کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئے۔ اب ایک ہے دل میں، اللہ مجھے بھی استقامت عطا فرما، ہمت عطا فرما، میرے بعد ایسے لوگ مل جائیں جو اس کو چلانے والے بنے اور مجھ سے بہتر چلانے والے بنے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، خود کام کر جانا، اس کے بعد جیسے حکیم تھے پیچھے سب کچھ تھا، حکمت لے کے قبر میں چلے گئے، آگے نہیں دیا، تو سانپ نہیں بننا ہوتا، لوگوں کو ٹرین کرنا ہوتا، اس سے بڑھتا ہے۔ کسی کو بھی کہو نا، ہمیں اپنے اسٹاف میں کسی کو اس کو یہ کام سکھا دو، سمجھتا کہ میری چھٹی ہونے والی، 1 منٹ میں اس کے اندر یہ خناس پیدا ہو جاتا ہے، اچھا لگتا ہے میرے لیے کچھ سلسلہ ہو رہا ہے، مجھے فارغ کرنے کا ہے۔ یہ عجیب ہمارا مزاج ہے، میرے الکحف کی بات نہیں کر، ہر طرف یہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی بڑا مضبوط کام کیا۔ وہ کیسے؟ ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک گھر تھا، تو سب آپس میں دوست تھے، تو بات چیت چلی، اچھا بھائی سب اپنی اپنی خواہشات بتاؤ، کیا تمہارے دل کی خواہش ہے؟ ایک صحابی نے کہا، امیر المومنین میرا دل کرتا ہے جتنا بڑا یہ گھر ہے نا، اتنے اس میں پورا گندم اناج بھرے ہوا ہو اور میں اللہ کے راستے میں بھوکوں کو یتیموں کو دے دوں وغیرہ۔ ایک نے کہا، امیر المومنین میرا دل کرتا ہے جتنا یہ جگہ جہاں ہم سارے بیٹھے ہوئے نا، یہ مال سے سونا چاندی سے بھرا ہوا ہو اور میں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔
تو مختلف لوگوں نے اپنی اپنی خواہشات بتائیں. یہاں رک کے اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہماری کیا خواہشات ہوگی خود ہی سوچ لیجیے گا. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے بتایا, انہوں نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے یہ پورا گھر ایسے لوگوں سے بھرا ہوا جیسے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے قابل اور استعداد والے لوگوں سے بھرا ہوا ہو, اور ان کو میں امت کی خدمت کے لیے بھیجوں. کہ مال پیسہ چھوٹی چیز ہے, اصل بندوں کا معاملہ ہے کہ صحیح بندے ہوں. تو ٹرین ایز اے ٹیم, یہ بھی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے لیڈر کی جو انہوں نے پوری کی. 9واں اصول, یوزفل کیپیبلٹی آف آرگنائزیشن. یوزفل کیپیبلٹی آف آرگنائزیشن, اپنے آرگنائزیشن کی, ادارے کی, اپنی جہاں بھی ہم بڑے ہیں, ملک کے بڑے ہیں, صوبے کے بڑے ہیں, تو تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا, تمام ایسٹس کو, تمام وسائل کو, ہر چیز کو اچھے طریقے سے بروئے کار لانا. مادی وسائل ہوں, افرادی قوت ہو, جو بھی کچھ ہو, ہر چیز کا صحیح استعمال ہونا. اس کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا. 10واں اصول کیا ہے؟ بی ٹیکنیکلی پروفیشنٹ, کہ خود بھی اور جس بندے کو جو کام دیا جا رہا ہو اس کو ٹیکنیکلی سمجھتا بھی ہو, مہارت بھی ہو, کہ جو کام جس نے اپنے ذمے لیا اس کو وہ آتا بھی ہو, اس کو وہ اچھے طریقے سے سمجھتا بھی ہو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جتنے کام کیے ہیں, یہ اس بات کی مثال ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو وہ بہتر طریقے سے سمجھتے تھے اور انہیں کیا. ڈیم بنوائے, ڈاک کا قانون بنوایا, اور بے شمار چیزیں انہوں نے بنوائی, اور اپنے دارالحکومت کو اور اپنے پوری سلطنت کو ایسا بنا دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جوان العمر عورت یمن سے نکلی, مدینہ طیبہ پہنچی اکیلی. عورت ہے, جوان ہے, مال بھی اس کے پاس, زیور وغیرہ بھی موجود ہے, عزت کا بھی معاملہ ہوتا ہے عورت کا. تو یمن سے چلی, سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے مدینہ پہنچی. تو دن بھی آیا ہوگا, راتیں بھی آئی ہوں گی, صحرا بھی آئے ہوں گے, شہر بھی آئے ہوں گے, سنسان علاقے بھی آئے ہوں گے, آبادیاں بھی آئی ہوں گی, سارا ہی کچھ ہوا ہوگا نا. جب وہ پہنچی تو پہلے تو پوچھا تم اکیلی آئی کیوں. باخر میں ایک اور سوال بڑا پوچھا اہم, اچھا یہ بتاؤ تم نے یمن سے لے کے مدینہ تک کیا محسوس کیا؟ تم عورت ہو, جوان العمر ہو, عزت کا بھی ایک احساس ہوتا ہے, مال بھی تمہارے پاس تھا, تم نے سارے کو, پوری سلطنت کو کیا محسوس کیا جس حصے میں تم آئی ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین, میں نے ایسے سمجھا کہ یہ سب ایک خاندان کی مانند ہے اور سب بہن بھائیوں کی مانند ہے, میں بڑے پرامن طریقے سے, بڑی آسانی سے آ گئی. یہ اس زمانے کی سلطنت تھی مسلمانوں کی. 11واں اصول, سیک ریسپانسبلٹی اینڈ ٹیک ریسپانسبلٹی آف یور ایکشن. اپنی ذمہ داری کو سمجھنا بھی اور اون بھی کرنا. اپنی ذمہ داری, کسی کو کوئی ڈیوٹی مل گئی نا, کسی چیز کا ذمہ دار ہے, اب وہ چھٹیوں میں نہیں جا سکتا. ہر چیز کو خود آگے بڑھ کے دیکھنا اور رسپانسبلٹی خود اون کرنا کہ یہ ذمہ داری میری ہے, اچھا ہوا تو میری ذمہ داری ہے, غلط ہو رہا ہے تو میری ذمہ داری ہے. جیسے حضرت عمر کا قول سب ہمارے وزراء بھی بہت پڑھتے ہیں, فرماتے تھے کہ دریائے فرات یا دجلہ کے کنارے کو کتا بھی مر جائے گا نا بھوکا تو عمر کی ذمہ داری ہے. تو ذمہ داری کو محسوس بھی کرنا اور اون بھی کرنا. ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کو ملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے اور یہ فرمایا تھا کسی سے ڈسکس نہیں کرنے, آپ کو بتا دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا, پوچھا کہ حذیفہ دیکھو, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو منافقین کا پتہ ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو بتانے سے منع کیا گیا ہے, لیکن میری دوستی کا اتنا حق تو ادا کرو, اتنا ہی بتا دو کم سے کم میرا نام تو اس میں نہیں, کہیں میرا نام تو اس میں نہیں. اس حد تک احساس. جب اپنی وفات کا وقت قریب آ گیا تو بیٹے کو بار بار کہا مجھے جلدی دفن کر دینا, جلدی کر دینا, جلدی کر دینا. تو بیٹے نے کہا بجان ہم دیر نہیں کریں گے, جلدی ہی کریں گے, لیکن آپ کیوں اتنا اس کا اسٹریس لے رہے ہیں, کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے جلدی اللہ کے حوالے کر دینا,
اگر میرا انجام اللہ کے یہاں اچھا ہے تو اچھی جگہ پہنچ جاؤں، اور برا ہے تو تمہاری جان چھوٹے، اس طرح کا مفہوم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں جا رہے ہیں، ایک جگہ رک گئے، کوئی گھاٹی سی تھی، دیکھنے لگے، لوگ حیران ہیں یہ کون سی جگہ ہے، اس میں کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت یہاں پہ کیا ایسا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، عام لوگوں کے لیے تو کچھ ایسا نہیں ہے، عمر ابن خطاب کے لیے بہت کچھ ہے۔ فرمانے لگے کہ اسلام لانے سے پہلے میں اپنے والد کے اونٹ نیچے اس جگہ یہاں پہ چراتا تھا، مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، میرا والد مجھے کہتا تھا عمر تو کیا زندگی گزارے گا، ارے تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے۔ تو عمر تو ایسا تھا۔ آج اللہ نے اسلام کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، دین کی برکت سے عمر کو ایسا بنا دیا کہ امیر المومنین بن گیا۔ تو اسلام کی تعلیمات بہت خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com